ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے ہمیں امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے پیغمبر سب سے آخری پیغمبر ہیں، یہ امت سب سے آخری امت ہے، یہ قرآن آسمان کی سب سے آخری کتاب ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ دنیا کا آخری زمانہ اور آخری دور ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما کر بھیجا ہے اور ہمیں لقب دیا کہ ہم خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، جو خود اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر
اور قیامت پر مرنے کے بعد والی زندگی پر، تقدیر پر، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور اللہ کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نے ایسا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری ذمہ داری اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ہم دنیا میں عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا دار العمل ہے۔ دنیا میں جو بھی ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں ہمارا آنا یہ اللہ کی بندگی اور اس کی فرما برداری کے لیے ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم جہاں بھی رہیں، زبان سے، اپنے عمل سے غیروں کو اسلام کی دعوت دیں، غیر مسلم بھائیوں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچائیں، قرآن کی باتیں پہنچائیں، پیغمبروں کی باتیں پہنچائیں، اللہ کے احکام کو پہنچائیں اور ان کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب باقی تیری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں جتنا تھا میں نے کر لیا، باقی اس کا دل اسلام کی طرف پھر جائے یا نہ پھرے یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جنگل میں ایک باغیچے میں حضرت نے کیا دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں شراب پی کر کے مست ہو کر کے ناچ رہے ہیں، خوب وہاں پر عیاشی چل رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ یہ لوگ کس طرح بے پرواہ ہو کر کے، غافل ہو کر کے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، یہ کل مریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور نوجوانوں سے بات چیت کی کہ تم لوگ شراب پی کر اس طرح کیوں ناچ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہمارا دل بہت خوش ہو رہا ہے اس کام کو کر کے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا میں تم کو اس سے بھی زیادہ مزے والی چیز بتاؤں؟ وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، شراب سے بھی کوئی زیادہ مزیدار کوئی چیز ہے دنیا میں؟ اور عورت کا جو حسن ہے، جو اس کا جمال ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی مزے کی چیز ہے دنیا میں؟ تعجب سے نوجوانوں نے کہا۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں اس سے بھی زیادہ مزے کی چیز میں تم کو بتاؤں گا۔ نوجوانوں نے کہا کہ یہ تو حضرت ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے حضرت آپ ہمیں بتائیے جو شراب سے بھی زیادہ مزہ والی چیز ہو اور جس گانے بجانے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ حضرت نے فرمایا میں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ضرور کریں گے۔ حضرت نے فرمایا سامنے دیکھو تالاب ہے، سب جا کر اس میں نہا دھو کر کے آؤ۔ اب سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جتنی بھی تھیں وہاں سب لوگ تالاب میں گئے اور نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے آئے۔ جنگل ہے ویسے بھی، کھلا میدان ہے۔ حضرت نے فرمایا چلو اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لو، جس طرح نماز میں نیت باندھتے ہیں
میں تم کو کر کے دکھاتا ہوں، اس طرح سے نیت باندھ کے سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکیاں، سب نماز میں کھڑے ہو گئے کہ مزے کی چیز ملنے والی ہے، نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت پیچھے آخری صف میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، میرا کام جتنا تھا میں نے کر دیا، اب میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا، تیرا نام ان کی زبان سے میں نے نکلوایا، اب وہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اب تیری مرضی، چاہے اپنا بنا لے یا ویسے ہی غفلت والی زندگی میں ان کو چھوڑ دے۔ یہ دعا حضرت نے مانگی، دعا سے فارغ ہوئے اور یہ لوگ نماز میں مصروف ہیں۔ نماز سے جیسے ہی یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فارغ ہوئی، سب نے سچی پکی توبہ کی اور کہا کہ حضرت آج ہمیں ایسا مزہ آیا، ایسا لطف آیا، کبھی زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا، زندگی میں کبھی ہمیں ایسا مزہ نہیں آیا۔ واقعی بہت ہی عمدہ چیز کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ جہاں بھی ہم رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں، خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اسلام کی تعلیم دیں، اپنے عمل سے ان کو تعلیم دیں۔ آج ہمارے اندر خود دین کا علم نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے ہم مسلمان خود ناواقف ہیں، قرآن سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات سے کوئی ہمیں واقفیت نہیں ہے، اولیاء اللہ کی جو سوانح ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی واقفیت اور جانکاری نہیں ہے۔ دین کے بارے میں ہم لوگ خود نہیں جانتے، ہم دنیا والوں کو اب ہم کیا سکھائیں گے؟ اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے خود سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف ہمارے عمل کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل اگر اچھا ہوگا، دوسرے لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توضأ یوماً، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ جب آدمی وضو کرے گا پانی تو ٹپکے گا ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے، داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، اور یہ پانی معمولی پانی نہیں ہے، یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ کر کے گر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر زبان سے حضور پر درود و سلام پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر ایسا مزہ ان کو آتا تھا کہ پھر ان کو کھانے کی طرف توجہ نہیں جاتی تھی، نہ ان کو بھوک لگتی نہ ان کو پیاس لگتی، ایسا مزہ ان کو درود پڑھنے میں آتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے بہت سارے صحابہ گھر سے نکل کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور خواہش نہیں تھی، بس گھر میں بیٹھا بیٹھا آپ کا خیال آ گیا، دل نے چاہا کہ آپ کا چہرہ مبارک ایک مرتبہ دیکھ لوں، ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، بس اور کوئی کام نہیں۔ اس قدر محبت کرنے والے صحابہ کرام، اب حضور کے چہرے مبارک سے برکت والا پانی ٹپک رہا ہے، اس کو کیسے ضائع ہونے دیں گے صحابہ؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں صحابہ کرام لے رہے ہیں۔ یتمسحون، اس پانی کو لے کر کے صحابہ کرام اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، کوئی ہاتھ پر مل رہا ہے، کوئی سینے پر مل رہا ہے، کوئی پیشانی پر مل رہا ہے، کوئی سر کے اوپر مل رہا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے جن صحابی کو حضور تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا، حضور کے چہرے مبارک سے وضو کا پانی جو ٹپک رہا تھا وہ صحابی کو حاصل نہیں ہوا، تو ایسے صحابہ نے کیا کیا؟ جن صحابہ کو حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی ملا انہوں نے اپنے جسم پر لگایا، تو ان صحابہ نے کیا کیا؟ اپنا جسم ان سے لگا لیا۔ چلو تمہارے ہاتھوں کو تو وہ پانی لگا ہے نا، لاؤ وہ ہاتھ میں اپنے پیشانی پر لگا لیتا ہوں، اپنے چہرے پر لگا لیتا ہوں، اپنے سینے پر لگا لیتا ہوں۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ آگے صحابی فرماتے ہیں فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دیکھا یہ میرے دیوانے کیا کر رہے ہیں، یہ میرے دیوانے کیا کر رہے ہیں، پروانوں کی طرح میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور پانی لے کر کے کوئی پیشانی پہ لگا رہا ہے، کوئی سر پہ لگا رہا ہے، کیا چکر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے دیوانوں بتاؤ تم میرے جسم سے ٹپکنے والے پانی کو لے کر کے اپنے جسم پر لگا رہے ہو، وضو کا پانی اپنے جسم پر لگا رہے ہو، یہ کام کرنے پر کس چیز نے تم کو آمادہ کیا؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح سے کر رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پانی لگا وہ کوئی معمولی پانی ہوگا کیا؟ آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، دنیا میں مختلف قسم کے پانی ہیں، کنویں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے، فلٹر پانی ہے، مختلف قسم کے پانی دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ افضل پانی کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا پانی کون سا ہے؟ آب کوثر ہے۔ آب کوثر واقعتاً یہ افضل پانی ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ آب کوثر کو پی لیتا ہے، جو قیامت والے دن اس امت کے نیک لوگوں کو ملنے والا ہے، ایک مرتبہ جو آدمی آب کوثر کو پی لیتا ہے اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگتی ہے، ایسا برکت والا وہ آب کوثر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افضل پانی ہے، وہ کیا ہے؟ آب زمزم ہے۔ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا بچپن میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 2-2.5 سال کی تھی، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ ورلڈ فرسٹ ہارٹ سرجری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ تشت میں پانی لے کر کے آئے۔ کون سا پانی لے کر کے آئے؟ وہ چاہتے تو آب کوثر کا پانی لا سکتے تھے، لیکن تشت میں آب زمزم کو لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا اور اس دل کو آب زمزم میں دھویا، پھر اس کو سینے کے اندر رکھا اور پورا پیک کر دیا۔ لیزر آپریشن، نو سٹیچز، کوئی بھی سٹیچنگ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم ہے۔ اس سے بھی زیادہ افضل پانی ہے، وہ کیا؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے نکلا۔ ایک مرتبہ پانی کی کمی ہو گئی تھی، وضو کا پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوایا، اس میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکل کر آیا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا اور فضیلت والا پانی کون سا ہے؟ جو حضور کے جسم مبارک سے نکلا، انگلیوں کے درمیان سے جو پانی نکلا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، برکت والا پانی ہے، حضور کے جسم کو لگا ہے نا، برکت اس کے اندر آ گئی۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مل گئے، سر کے بال یا داڑھی کے بال صحابی کو مل گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان بالوں کو اپنے ٹوپی میں سی لیا، برکت کے لیے سی لیا۔ جہاں بھی وہ جنگ کے لیے جاتے، ان بالوں کی برکت سے اس صحابی کو فتح ہو جاتی تھی، وہ کامیاب ہو جاتے تھے اس سفر کے اندر۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے محبت، ناخن سے محبت۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس وجہ سے تم نے میرے چہرے سے ٹپکنے والے پانی کو لیا اور اپنے جسم پر مل لیا؟ کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ اور کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کی اور اللہ کی محبت نے ہمیں اس پر آمادہ کیا کہ آپ کے چہرے مبارک سے جو وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اس کو ہم لے رہے تھے اور اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ اب یہاں سے اصل بات سننے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ اچھا، تم لوگوں نے جو یہ عمل کیا ہے، میرے جسم سے وضو کا جو پانی ٹپک رہا ہے اس کو اپنے جسم پر اس لیے لگایا ہے کہ تم کو اللہ سے اور مجھ سے محبت ہے۔ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو اور مجھ سے محبت کرنے والے ہو، یا اللہ تم سے محبت کرے اور رسول اللہ یعنی میں تم سے محبت کروں، تو تم کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ صرف وضو کا پانی جسم پر لگا لینے سے تم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بن جاؤ گے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بن جاؤ گے۔ کرنا کیا ہوگا وہ سنو، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جب بھی بولو، زبان کھولو تو کیا کرو؟ سچ بولو، سچ کے سوا کچھ نہ بولو، جھوٹ
تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر تم جھوٹ بولنے والے ہو، مجھے تمہاری کوئی محبت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم میرے دیوانے ہو، پروانے کی طرح میرے ارد گرد گھومتے رہتے ہو، جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے تم مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، اپنوں سے بھی سچ بولنا ہے، پرایوں سے بھی سچ بولنا ہے، اپنے رشتہ دار سے بھی سچ بولنا، غیروں سے بھی سچ بولنا، مسلمانوں سے بھی سچ بولنا، ہندو سے بھی سچ بولنا، عیسائی سے بھی سچ بولنا، سکھ سے بھی سچ بولنا، ہر انسان کو سچ بول کر کے بات کرنا۔ جب انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، انسان کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کے تاب نہ لا کر 1 میل 1.56 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ بدبو مجھے اور آپ کو محسوس ہونے لگے تو اس طرح 1000 آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے نہ ملتے۔ کیوں؟ دن بھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، صبح اٹھے تو جھوٹ، بیٹھے تو جھوٹ، دکان کھولے تو جھوٹ، موچے تو جھوٹ، گھر میں گئے تو جھوٹ، باہر آئے تو جھوٹ، مسجد میں باہر ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کو اس وقت تک اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ تم سچ نہ بولو۔ غیر مسلم کے ساتھ بھی تم کو سچ بولنا ہے، کاروبار کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، مقدمہ وغیرہ کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے والا یہ تو میرا دشمن ہے، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یا یہ میرے مذہب والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، چلو میں جھوٹ بول لیتا ہوں، اس کے خلاف میں کورٹ میں جا کر کے گواہی دوں گا۔ نہیں، اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، شہادت الزور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ بڑے بڑے گناہوں کو بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے گناہ کا ذکر فرمایا اور کہا اللہ سے کفر کرنا، شرک کرنا بڑا گناہ ہے، آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے، آپ ابھی ٹیک ہی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ نے فرمایا جھوٹی بات بولنا بڑا گناہ ہے تو آپ نے جو ٹیک لگایا ہوا تھا آپ آگے بڑھ گئے اور اتنی دفعہ بولا، اتنی دفعہ بولا، صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، کاش کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، کیونکہ آپ اتنا زور دے کر کے بول رہے تھے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف اٹھا کر کے کیوں ہمیں تاکید کے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ دلانے والا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم کو اللہ کی اور میری محبت چاہیے تو پہلا کام کیا کرو، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو، سچ کے سوا کچھ نہ بولو۔ پھر فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اس امانت کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھو، اور جب وقت آئے امانت ادا کرنے کا تو اس امانت کو ہو بہو واپس کرو، اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں کرنا۔ امانت پیسوں کی شکل میں ہے تو ان پیسوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنا اور ان پیسوں کو واپس ہو بہو لوٹا دینا۔
नोट को भी नहीं बदलना। 500 के नोट दिए थे, 10,000 रुपया, कहा इसको रख लेना, मैं थोड़ा बाजार जा कर के आ रहा हूं, चोरी का डर है, 1 घंटे बाद आकर के ले लूंगा, तो उन 500 के नोटों को भी नहीं बदलना। जैसा दिया है वैसे अमानत को वापस करना। चाहे अमानत रखने वाला मुसलमान हो, चाहे अमानत रखने वाला गैर मुस्लिम हो, चाहे अमानत रखने वाला अपना हो, चाहे अमानत रखने वाला पराया हो, दोस्त अमानत रखे, दुश्मन अमानत रखे, अमानत की हिफाजत करना और वक्त आने पर उस अमानत को हूबहू बिआइनिही याज इट इज वापस करना, ये दूसरा काम है। साहबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को हुजूर फरमा रहे, तुमको मेरी और अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक कि तुम अमानत को अदा न करो, अमानत का लिहाज न करो। अमानत में खयानत करोगे, मेरी मोहब्बत तुमको नहीं मिलेगी। चाहे नमाज पढ़ लो, हज कर लो, ज़कात अदा कर लो, रमज़ान के रोज़े रख लो, जिहाद में भी चले जाओ, मेरी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत अगर तुमको चाहिए, अमानत को अदा करो। आज हम लोग देखें अमानत के अंदर किस कदर हम लोग खयानत करते हैं। बड़ा भाई सऊदी में रहता है, उसने पैसे भेजा, या छोटा भाई सऊदी में रहता है, उसने पैसे भेजा। घर के अंदर बड़े भाई ने क्या किया, पैसा लेता गया, खर्चा करता गया, थोड़ा थोड़ा जमाता गया। जब कुछ पैसा हो गया, उससे प्लाट खरीद लिया, मकान खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, गाड़ी वगैरह खरीद लिया। ये भाई समझ रहा है कि ये सब मेरी है, लेकिन जब वो वहाँ से आया तो देखता क्या है, सब भाई ने अपने नाम पे कर लिया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहनों का जो माल है उस पर हम लोग हमला कर रहे हैं, पड़ोसियों के माल को लूटा जा रहा है, पड़ोसियों की ज़मीन को लूटा जा रहा है, हिफाजत के लिए कोई चीज़ रखी हुई है उसमें खयानत कर रहे हैं। तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक कि हम अमानत का लिहाज न करें। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, वल युहसिन जिवार मन जावरहू। ऐ सहाबा, तुम मेरे चेहरे से टपकने वाला पानी लेकर अपने चेहरे पर इसलिए मल रहे थे कि तुमको मुझसे और अल्लाह से मोहब्बत है। तो सुन लो, मेरी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत अगर तुमको चाहिए, तुमको करना क्या है? तीसरा काम, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना। इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा पड़ोसी अपना आदमी है या पराया आदमी है, अपना रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है, अपना मुसलमान भाई है या गैर मुस्लिम है, मालदार है या गरीब है, छोटे खानदान वाला है या बड़े खानदान वाला है, काला है या गोरा है, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो तुम्हारा पड़ोसी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काल रजुलन या रसूल अल्लाह, एक सहाबी ने आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मा हक़्क़ुल जार, पड़ोसी का क्या हक है? आप मुझे बता दीजिए कि पड़ोसी का क्या हक होता है मेरे ऊपर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लंबी हदीस है, कि अगर तुम्हारा पड़ोसी किसी नेमत के अंदर है, कोई खुश करने वाली चीज़ उसको मिली है, तो तुम उसको जाकर के खुशखबरी सुनाओ। मसलन पड़ोसी का लड़का इम्तिहान में कामयाब हो गया या उसको नौकरी मिल गई, जाकर के उसको खुशखबरी सुनाओ, मुबारकबाद दो। शादी हो गई, मुबारकबाद दो। कोई माल उसको हासिल हो गया, मुबारकबाद दो।
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کو کوئی خوشی حاصل ہوئی، جا کر کے اس کو مبارکبادی دو۔ اس کے گھر میں کوئی غم پیش آ گیا، جا کر کے اس کی تعزیت کرو، اس کو تسلی والے چند میٹھے میٹھے کلمات سناؤ، پیار و محبت کے ساتھ اس سے بات کرو۔ انتقال ہو گیا ہے، کھانا لے جا کر کے پہنچاؤ۔ انتقال کسی کے گھر میں ہو گیا ہے، تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو، کھانا اپنے گھر میں بنا کر کے اس کو لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں رکھ کے کھلاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس کو کھلاؤ کھانا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبح جا کو جس گھر میں انتقال ہوا اس کے گھر کو خالی کرنے کوشش کرتے، اس کے گھر میں کھا کے آتے۔ حدیث میں کیا ہے، تم لوگ جا کر کے اس کو کھلا کر کے آؤ، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارا پڑوسی تم سے قرض مانگے اقرضتہ تو تم اس کو قرض دو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو قرض دو، تم پیسہ دو اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ وہ تم سے قرض مانگے۔ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ محتاج ہے تمہاری مدد کا، تو تم اس کی مدد کرو۔ دشمن کا خوف ہے، کسی جانور کا خوف ہے، یا کسی اور چیز کا ڈر ہے، جا کر کے اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کرنا چاہتے ہو اور گھر کی دیوار کو اونچا کرنے میں پڑوسی کی روشنی رک جائے گی، تو تم کیا کرو، اس کی اجازت کے بغیر گھر کی دیوار کو اونچا نہ کرو۔ پہلے اس سے جا کر کے بتاؤ کہ میرے گھر میں ضرورت ہے، گھر میں زیادہ آدمی ہے، میں ایک سٹیر اوپر بنانا چاہتا ہوں، تم کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا، تھوڑا اجازت مل جائے گی کیا؟ نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ کچھ کھلا پلا کر کے اس سے بات کرو، وہ راضی ہو جائے گا، خوشی خوشی اجازت دے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کی زمین کے اوپر اپنا مکان بنا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے، اس کی خوشبو پڑوسی تک جاتی ہے، تو تم کیا کرو، اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا لو اور اس کا شوربہ کم از کم پڑوسی تک پہنچا کر کے آؤ۔ اگر تم کوئی بازار سے پھل فروٹ لے کر کے آتے ہو تو اس میں سے فَأَهْدِي، یہ لفظ ہے، ہدیہ دو، پڑوسی کو ہدیہ دو۔ بازار سے سیب لے کر کے آئے، آم لے کر کے آئے، کوئی اور فروٹ لے کر کے آئے تو پڑوسی کو اس میں سے ہدیہ دو۔ اگر تمہارے پاس اتنا فروٹ نہیں ہے، تم پڑوسی کو نہیں دے سکتے، گھر کے ہی بچوں کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا ہے، تو کیا کرو، چھپا کر کے لے جاؤ۔ اس کو کیسے لے جانا، گھر میں چھپا کر کے لے جانا۔ ہم لوگ کیا کرتی ہیں، دکھا کر کے لے جاتی ہیں، دیکھ لو میں آج مٹن لے کو جاتا ہوں، میں آج دیکھو اتنا بنڈا فروٹ لے کر کے جاتا ہوں گھر والوں کے لیے، ایسی ایسی فلاں جگہ کی مٹھائی لے کر کے جا رہا ہوں، اتنے بنڈل کپڑے لے کر کے جا رہا ہوں، شور شرابہ کر کے سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں، اس طرح چیخ کر کے چلا کر کے بولتے ہیں دیکھو یہ سامان میں اپنے گھر میں لے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا چھپا کر کے لے جاؤ، اگر دینے کے اتنا نہیں ہے تو چھپا کر کے لے جاؤ۔ اگلی بات اور تعجب خیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں سے بھی کہو کہ جو چیز تم کھانے کی لے کر کے آئے ہو بازار سے، اس کو گلی میں لے جا کر کے نہ کھائیں، کیونکہ بیچارے غریب کے بچے دیکھیں گے میرے پڑوس کے بچے تو فلاں آئس کریم کھا رہے ہیں، فلاں فروٹ کھا رہے ہیں، میرے ابا رکشہ چلانے والے، میرے ابا کولی مزدوری کرنے والے، میرے ابا نے تو ہمیں ایسی چیز نہیں لا کر کے دی۔ بچوں کے دل میں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا اپنے بچوں کو بھی تاکید کرو کہ وہ بازار میں لے جا کر کے وہ سامان نہ کھائے۔
لیکن ہمارا عمل کیسا ہے؟ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کالا ہو یا گورا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، سب کے ساتھ پڑوسی کا حق ہے، اس لیے اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر کے میں اصل پوائنٹ پر آتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی اعلان لگایا، میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں۔ کتنے میں؟ 2000 درہم۔ لوگوں نے آ کر کے پوچھا، بھائی مارکیٹ ویلیو تو 1000 درہم ہے، تم 2000 بول رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے اس مکان کی قیمت 1000 درہم ہے، لیکن میرا مکان جس مکان کے پڑوس میں ہے، وہ جو پڑوسی ہے عبداللہ ابن مبارک، ایسے پڑوسی پورے شہر میں تم کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ایسے پڑوس میں چونکہ میرا مکان ہے، اس لیے میرے مکان کی قیمت 1000 درہم اور زیادہ ہے۔ گھر اگر اندرا نگر میں ہے تو 50 لاکھ روپیہ، 1 کنٹے کا گھر۔ مین روڈ میں رہا تو 1 کروڑ روپیہ، ہے کہ نہیں؟ تو جس جگہ مکان ہوگا اس حساب سے اس کی ویلیو ہوگی۔ اس نے کہا، میرا مکان ایسے پڑوسی کے برابر میں ہے کہ ایسا پڑوسی تم کو پورے شہر میں نہیں ملے گا۔ لوگ چلے گئے، ہم نہیں مول سکتے بھائی 2000 درہم کا مکان۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، بیچارہ مقروض ہو چکا ہے، تو حضرت نے 4000 درہم بھجوائے اور کہا، 2000 درہم جو تم بول رہے تھے مکان کی قیمت، میں لے رہا ہوں اور تم کو گفٹ میں دے رہا ہوں، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی گھر میں تم رہو، اور باقی جو 2000 ہیں اس سے تم اپنے قرض وغیرہ ادا کر لو اور تمہاری ضروریات کے لیے رکھ لو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ وہ آدمی غیر مسلم تھا، وہ آیا اور حضرت سے کہنے لگا، حضرت آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں مجھے پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ عمل کو دیکھ کر کے غیر مسلم کہے کہ تم کلمہ پڑھاؤ کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ آج ہمارا عمل خراب ہے، ہمارے اعمال خراب ہیں، لین دین، زبان خراب، آنکھ خراب، ہمارے ہاتھ پیر خراب ہے، ہم غیروں کے اوپر ظلم و ستم زیادتی کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ اگر ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو جانتے اور غیروں تک اپنی اسلامی تعلیم کو پھیلاتے، آج ہم لوگ جو کالے قانون دیکھ رہے ہیں یہ ہم کو دیکھنے نہ پڑتے۔ ہم نے اسلامی تعلیم کو نہیں سیکھا اور دوسروں کو نہیں بتایا، اس لیے اسلام کو دشمنان اسلام نے کسی اور روپ میں پیش کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف یہ ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آج ایسا وقت ہے کہ ہمیں خود بھی ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی اور غیر مسلم بھائیوں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور پہنچائیں گے کس طرح؟ عمل کے ذریعے پہنچانا ہے۔ اس سے بات کریں تو میٹھے انداز سے بات کریں، اس سے جب بھی بات کریں تو سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ پڑوسی اگر ہمارا کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا رہے۔ جب ہمارے برتاؤ اچھے ہو جائیں گے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، یہ غیر مسلم بھائی خود ہمارے محافظ بن جائیں گے، خود ہماری حفاظت کرنے والے بن جائیں گے۔ کوئی حکومت کسی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ ہمارا عمل درست ہو جائے گا، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ پاک ہمارے بارے میں محبت کو ڈال دے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔